محرم شریف سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں بھی کہ ہم نے ان کا خیال ہو بھی جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس طرح آگاہی اور واقفیت نہیں رکھتے کہ ہم نے شروع کرنا ہے جنوری سے، تو پھر بھی جب قومیں نیا سال شروع کرتی ہیں تو وہ تو اپنا محاسبہ کرتی ہیں۔ جشن تو وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو، اور جن قوموں کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں پس رہے ہوں، اور جس ملک کا یہ حال ہو کہ وہاں کچھ لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، تعلیمی معیار بڑا پریشان کن ہو، لوگ انتہائی آزمائش میں وقت گزار رہے ہوں، لوگوں نے جشن منانے۔ ہمارے تو ذہن میں یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے، کتنی نمازیں میری رہ گئیں، کتنے خیر کے کام تھے جو میں نہ کر سکا۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا۔ ایک سال اور گزر گیا اور میرے اندر کوئی بھی پرہیزگاری، نیکی، خیر والی تبدیلی نہ آ سکی۔ ہمیں تو اپنا حساب کرنا تھا۔ یہ سال بھی گزر گیا اور مسلمان کھل کے اس سال نہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے، نہ روضہ رسول کی حاضری دے سکے۔ تو یہ تو مقام استغفار ہے، تو مقام توبہ ہے، اور قوم کو لگا دیا گیا ہے، بس وہ ایک چکر میں پڑ گئی ہے، جو بھی موقع آئے بس وہ کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، سوچتے سمجھتے بھی نہیں اور اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو پچھلے سال کی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگیں، کمزوریوں سے، اور نئے سال کے لیے اپنے ارادوں کو وضو کرائیں، اپنی نیتوں کو صفائی دیں، کوشش کریں کہ یہ سال جو آیا ہے میں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزاروں گا، میں اپنے دین کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا کروں گا کہ میرا وجود نفع والا ہو، میری بات نفع والی ہو، میرا کردار نفع والا ہو، میں کسی کو کچھ دے سکوں۔ شوق ایسا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ذی الحج کی آخری رات تھی، اگلے دن محرم شروع ہونا تھا، تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ فرمانے لگے یار سال بدل گیا تو ہمیں بھی بدل نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ نیکی بڑھا لینی چاہیے۔ یہ ایک سال اور گزر گیا، اگر تھوڑی مہلت مل گئی ہے تو ان ایام میں رب کر لینی چاہیے، کوئی خیر ہمیں جمع کر لینی چاہیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، فرمایا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، پیغمبر ایسی چیز تمہارے پاس لے آئے جن کو تمہاری خواہش، تمہارا نفس قبول نہیں کرتا، لا تہوی انفسکم مستکبرتم، جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا تو پھر تم تکبر کرتے ہو، تمہارے نفس پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تمہاری خواہش کے وہ چیز خلاف ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ تم اس سے تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ ان میں سے انبیاء کو جھٹلاتا ہے، معاذ اللہ، ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو، اور دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کامل، اکمل اور مکمل ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں میں معاذ اللہ نہ ظاہری طور پر کوئی نقص ہوتا ہے، نہ باطنی طور پر نقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے، ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ان میں نبی آتے ہیں۔
انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پر وجی چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں۔ کامل مکمل اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہیں۔ عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے۔ کسی دانشور سے، کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی، عام آدمی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو۔ انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی مانوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہف جاتا ہے، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، دردمند ہے، سونا ہے، نہیں مان رہے لوگ، کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں، نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے، راحت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں کس قدر تکلیف دی۔ کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے، کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے 12 چشمے الگ الگ چاہیے، کبھی وہ من و سلوہ کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے من و سلوہ تو آتا ہے پر ایک جیسا کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ چاہیے، وہ اجناس چاہیے جو زمین سے اگنی ہے۔ حضرت موسیٰ خوبصورت تھے، نورانی تھے، پروجی تھے، اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے، لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، اور ذرا سا انہیں موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جناب کلیم واپس آئے تو پھر طرح طرح کی ہیلے بازیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا، ساری دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے، تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو، اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بھی، اور جناب عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے معجزات دیے، کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی؟ جو بچہ پنگھوڑے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کھلے معجزات اور وہ بھی پنگھوڑے میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھی کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھی، لہذا نفس کی خواہش، وہ جو ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا نا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، وہ چونکہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان لوگوں نے پیغمبروں، رسولوں، انبیاء، اللہ کے محبوب بندوں کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے لوگوں پر آرے چلا دی، شہادتیں ہو گئی انبیاء کی۔ وجہ کیا تھی؟ نفس کی خواہش کے خلاف تعلیمات تھی انبیاء کی، نہیں تسلیم کیا۔
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، ہے کبھی اس کے اندر کوئی نقص دیکھا ہو۔ وہ تعریفیں، وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں۔ لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا، اب وہ جو خواہشات نفسانیہ تھی نا، وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی، میں سردار ہوں، میرے ڈھیر سارے غلام ہونے چاہیے، میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا، لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا، میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں۔ کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ حسین ہیں، آپ باوقار ہیں، ہر چیز بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جب ماننے کی باری آتی ہے نا، ماننے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے، اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ، بھئی میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے، حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور اب جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں، میرے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی وقت اٹھ کے قبول کریں، تسلیم کریں کہ جناب یہ بات جو آپ نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہوں۔ اتنی جرت کون کرے، اتنی ہمت کا مظاہرہ کون کرے؟ وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میرے مفادات کی بھی خلاف ہے، اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی، لیکن چونکہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے۔ یہ جرت پیدا کرے اپنے دل کے اندر، یہ طاقت پیدا کرے، یہ آج کا پیغام ہے۔ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے، کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے، آوڑا چلاتے تھے، آوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں کئی واندے ہوں سن۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی نکما ہی ہوتا ہے، مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ آوڑا چلاتے تھے، کدال سے محنت کرتے تھے، نبی پاک سے ملنے آئے۔ اللہ کرے آج بھی پیرانے عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں، اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں۔ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا، آگے بڑھا، اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا، تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لیں۔
मैं ज़रा बाद में आगे होता हूँ। कहते मैं एंड पे गया, साहिब उस दुर्गाबे ने लिखा है, कहते हैं आगे बढ़ के मैंने हुजूर से सलाम ली, बाकियों को तो सलाम हुआ था, मेरे नसीब देखो जब हुजूर के हाथों में मेरा हाथ गया तो मुस्तफ़ा ने हाथ ही थाम लिया। और यार सुनो तो सही, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले। आला हजरत फाजले बरेलवी के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रजा बीमार थे, उनके पीर खाने के एक सैयदजादे तीमारदारी करने आए तो घर वालों ने कहा शाह जी हजरत खाना नहीं खा रहे 2-3 दिन से, आप सैयद हैं, आप कहेंगे तो खा लेंगे। कहा शोरबे में रोटी भिगो के लाओ। कहते रोटी भिगो के लाई। 91 साल के मुफ्ती आजम जब रोटी देने के लिए शाह जी आगे बढ़े, कहा हुजूर उठिए ना खाना खाइए। तो कहते मैंने उनकी कमर पे हाथ रखा उठाने के लिए। 91 साल के बाबा जी, बुढ़ापा, कमजोरी, ज़ोक, सारा कुछ, लेकिन जब मैंने पीछे हाथ रखा ना उठाने के लिए, खाइए। कहते मेरा हाथ थाम के कहने लगे शाह जी एक वादा करो पहले। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे यहाँ सहारा दिया है तो वहां भी दोगे कि नहीं दोगे? ये वादा करो, यहाँ सहारा दिया है तो वहां भी दोगे? कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा दूंगा। तो कहने लगे चलो फिर खा लेते हैं खाना। ओ भाई जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं सलाम लेके रुखसत हो गए सारे, और मेरा हाथ हुजूर ने थाम लिया। ओ यार बंदे ने नहीं, आम आदमी ने नहीं, MNA MPA ने नहीं, सूफी पीर दरवेश मौलवी मुफ्ती गौस मुहद्दिस ने नहीं, इस दर्द को समझ तो सही। कहते हैं मेरा हाथ उसने थामा किसके कदमों को बोसे देने के लिए जिब्रील अमीन तरसा करते हैं। हजरत जिब्रील जिसके पैरों को बोसा देने को तरसे, हुजूर ने हाथ थाम लिया, पकड़ लिया और खोल के फरमाया ये क्या है, ये क्या है? सोने हाथ छाले पड़ गए। हुजूर मेहनत करता हूं, हुजूर कबीलदार हूं, छोटे बच्चे मजदूरी करता हूं, छाले पड़ गए। कुछ अमीर से आबा खड़े थे, कहते हैं हमने रुख बदल लिया, महबूब की तरफ देखने लगे। हमने अजीब नजारा देखा कि उसका हाथ हुजूर ने थामा है और फिर हमने देखा कि महबूब की गर्दन झुकी। गर्दन झुकी किसकी? जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई। महबूब मुकद्दस ने गर्दन को झुकाया और फरमाते उस वक्त तो हालात ही बदल गए जब महबूब ने मजदूर के छालों वाले हाथों को चूमना शुरू कर दिया। फरमाते महबूब चूम रहे थे और बड़े बड़े अमीर खड़े रो रहे थे, काश आज गरीब होते। आज गरीबी को इज्जत मिल गई, आज गरीबी को शान मिल गई, गरीबी को मर्तबा मिला, गरीबी को दर्जे मिले। तभी तो मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना कुर्ता सी रहे थे तो एक शख्स ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन नया कुर्ता ही ले ले। फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता इस पुराने कुर्ते में लज्जत कितनी है, तुम्हें नहीं पता जब मैं ये पुराना कुर्ता सी के पहनता हूं तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर खुशू और गुजू कितना पैदा फरमाता है, तुम्हें नहीं पता इस गरीबी के जायके कितने हैं, इसके मजे कितने। भाई मेहनत की जो कमाई है, जद्दोजहद का जो पैसा है, वो तुझे बड़ा करे, आगे बढ़, मेहनत कर, इन दो हाथों को लड़ा, दाएं बाएं ना देखना किसके पास क्या है, वरना हसद की आग में जल के जिंदगी गुजरेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहें कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कहते यार उनके टिके लावांगे, वो मज़े का होता है। यहाँ लोग कहते हो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहाँ जितना था बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहाँ बना है। मैं भी गया था, फिर होटल 10 दफ़ा जाके तो फिर 5वीं दफ़ा मैं मैदे के डॉक्टर के पास भी गया था, तो दोनों का कार्ड मेरे पास है, दोनों ही रख लो तुम्हारे काम आए। हम पब्लिसिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है, बेहतरीन खाना? तो सहाबा कहते हैं कि अब उसने जो सवाल पूछा तो हमारे ज़हनों में ये था कि हुजूर कहेंगे शोरबा और रोटी, या गोश्त भी खानों का सरदार है उसके बारे में कहेंगे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे के अंदर रोटी भिगो के खाते थे उसकी बात होगी। सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? हमारे ज़हनों में जवाब के बारे में तखय्युलात और थे, तसव्वुरात और थे,
جب حضور نے پوچھا نا، اس صحابی نے پوچھا حضور کون سا کھانا بہتر ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ والا کھانا جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سارے کھانوں میں سے بہتر ہے، سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے، جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے، جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے۔ اور اگر کوئی تجارت کرے، تاجر ہو، تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو، وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی۔ فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں، صدیقوں، اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں، شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچے تاجر پہ، سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ، دیانت۔ حضرت معروف کرخی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی، کچھ لوگ دعا کرانے آ گئے، کہا بابا جی بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے میرے سامنے ایک کریانے والا ہے، کریانے والا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا، کہا یہ جو کریانے والا نا چینی، پتی، گھی، دال، چاول بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں، رفیق شفیق سے، یہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے، ہمارے ساتھ رہتی، اس سے دعا کر، فرمایا دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ اب پیر صاحب کا حکم تھا، اللہ کے نیک بندے کا، گئے اس سے کریانے والے سے کہا دعا کراؤ، کہنے لگا یار میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں، مجھے تو دعا کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے، دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ تو اس کریانے والے نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ، اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے، تو بارش کے لیے ہے، مہربانی کر دعا بارش برسا دے، دعا مقبول فرما۔ لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے، بارش شروع ہو گئی۔ لوگ جو تھے سارے وہ تو چلے گئے، دو چار سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر حضرت معروف کرخی کی خدمت میں، کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا، بس فرض نماز ہی پڑھتا ہے، ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا، کئی رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا، کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، ضروریات پہ ہی عمل کرتا۔ کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے، یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں۔ تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ جب بھی دعا مانگے گا مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائی دیانت ہمارے نوجوانوں کے مزاج میں محنت نہیں شامل، جد و جہد نہیں شامل۔ جس کو 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ملی ہے اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے، وہ خود نہیں حال چلانا چاہتا، ورنہ پھر اسے چودھری کوئی نہیں مانے گا، وہ خود نہیں آگے بڑھنا چاہتا۔ جس کی اپنی دکان ہے ذاتی، اس نے کرائے پہ دی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کروڑوں کی دکان ہے اور خود یہ 10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے۔ محنت کا مزاج نہیں، جد و جہد کی طبیعت نہیں۔ اور یہ جو فارغ رہنے والے ہیں نا، آج ناراض ہو جانا ہے آپ نے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قوم کو سمجھدار ضرور ہونا چاہیے، ناراض ہو یا نہ ہو۔ یہ جو فارغ رہنے والے 15-20 ہیں انہوں نے بڑی خرابی کی ہے، ان کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے لڑکے فارغ ہو گئے۔ یہ جو محلے کے پہلے 10 فارغ ہیں نا، یہ بڑا نقصان کر، اگر یہ کچھ محنت کریں، جد و جہد کریں تو باقیوں کی بھی توجہ کام کی طرف بڑھے۔ بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بیٹے کو کام ہی نہیں مل رہا، عجیب بات، بوڑھا باپ ساری مزدوری کر رہا ہے، بچہ کہتا ہے کام نہیں میری مرضی کا مل رہا۔ تیری مرضی کا کب ملے گا؟ محنت کریں، جد و جہد کریں۔ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والے بزدل ہوتے، کمزور لوگ ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کو روز کہتے تھے جا کوئی کام تلاش کر، روز بھیجتے۔ ایک دن وہ آگے آپ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضور میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ فرمانے لگے کیوں؟ کہنے لگے آج میں نے عجیب سین دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھ آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں جنگل میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک شیر نے شکار کیا ہے، آدھا اس نے کھا لیا ہے اور آدھا منہ میں پکڑ کے سفر شروع کر دیا ہے۔ ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا شیر، میں بھی ایک درخت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا۔ حضرت جی جب وہ شیر پہاڑی پہ چڑھا ہے تو وہاں ایک لومڑی بیٹھی تھی،
جس کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی اور دونوں آنکھوں سے نابینا بھی تھی. اس شیر نے وہ بچا ہوا شکار اس کے منہ میں ڈالا ہے. تو جو رب لومڑی کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا. لہٰذا میں نے اب کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری مسکرائے, فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے کردار دو دیکھے, ایک شیر دیکھا ایک لومڑی دیکھی. فرمانے لگے بیوقوف, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو لومڑی بننے کا پروگرام بنایا کہ کوئی کما کے لائے گا تو میں کھاؤں گا. شیر بن, شکار کر, کھا بھی اور کھلا بھی, غریبوں کے پاس بھی لے کے جا, کھا بھی اور کیا بن. جنہوں نے میں آنا پیا پھر نہیں بول دے, بوڑھے ہی بولتے ہیں بیچارے. کیا بننا ہے؟ شیر بن, شیر, کھا بھی اور کھلا بھی, محنت کر, جدوجہد کر. علامہ اقبال لندن میں تھے تو بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے, مجبوری آ گئی ہے, کچھ پیسے کسی سے ادھار لے لوں, جب آپ واپس آئیں گے تو لوٹا دوں گا. تو اقبال نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور اس خط کے اندر ایک نظم لکھی, اور کیا انداز اختیار کیا, جاوید کے نام اس نظم کا نام رکھا. اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, ابے کے سہارے جینا اب چھوڑ دے, اب والد کو بیساکھی بنا کے آگے بڑھنا چھوڑ دے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. پتہ تو تب ہے نا کہ جب تو غریب ہو پھر کچھ کر کے دکھائے, جب تو کمزور گھرانے سے اٹھے پھر تو کچھ کر کے دکھائے. ابے کا سجادہ نشین بننا آسان, ابے کی فیکٹری والی کرسی پہ بیٹھ جانا آسان, لیکن تو بتانا تیرے اندر بھی کوئی خوبی ہے بھائی کہ نہیں. بتا, یہ تو کمزور لوگ ہوتے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. تو حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے, لوہے کا کام حضرت داؤد کو کہے برا لوہار کو, یہ حضرت داؤد کرتے تھے. خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بنا کرتے تھے. اماں حوا گھر کے اندر کپڑا بنتی تھی. یہ پیشے برے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے جو ہمارا درزی کام کرتا ہے. یہ پیشے برے. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں, ایک پیشہ, وہ ہے کسی سے مانگ کے کھانا. برتن دھونے والا برا نہیں ہوتا, جھاڑو دینے والا برا, چوکی دارا کرنے والا برا. کسی نے پتہ نہیں غالباً عنایت اللہ مرحوم کی بات ہے, ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی, کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں, خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا, تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکی دار بابا تھا نا, وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا, کہاں پر رہا تھا. تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں. کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے. تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے. تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں, 4 بچے, بوڑھا ہوں, ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے, اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس. تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے, بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہیں. کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے. تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی. تو میں نے کہا بھلی مانا تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی, تو بھی پی لے. تو اس نے کہا نہیں, آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے, آپ پیے. کہتے میں پی کے آ گیا ہوں. کہتے عین عشاء کا وقت تھا, سردی کا موسم تھا, گھاس تھی بات, ہوٹل کے بابا کھڑا تھا. کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں, اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے, لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے. کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے. میں نے کہا بابا لے جاؤ, اکٹھی چینی لے جاؤ,
اور 5 आने का बड़ा कुछ आया करता था उस जमाने में, इकट्ठी चीनी और पत्ती ले जाओ और घर में चाय पियो। कहते इतनी देर हुई तो इशा की अजान हो गई, और जब मुअज्जिन ने अजान पढ़ी और मैंने 5 आने बढ़ाए तो बाबे ने लपेट के मुझे दिए, कहने लगे मैं तो तुझे अच्छा आदमी समझा था, तूने मुझे क्या समझ लिया है? मैंने अच्छा समझ के दुखड़ा सुनाया और तू मुझे क्या समझ बैठा? ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं? ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। कहा जा रख अपने पैसे। और कहते हैं फिर मैंने उस बाबे को देखा, उसने जूते उतारे और ठंडी घास पे उसने अल्लाह अकबर कह के नमाज की नीयत बांधी। और कहते हैं जब वो सजदे में गया तो मैं महवे हैरत था, और जब बाबा अत्ताहियात पे बैठा तो मैं रो रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा आज मुझे समझ में आया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बात समझ में आई है, आज समझ में आई। इय्याका नअबुदु व इय्याका, ये आज मसला समझ में आया है। कहते हैं उस बुजुर्ग ने सलाम फेरा और कहने लगा तू अभी गया नहीं? मैंने कहा बाबा मैं तेरे जलवे देख रहा हूँ, मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं किया? तो कहते हैं बाबा रो पड़ा। कहने लगा बेटा अगर 5-5 आने मांग के खाने होते तो मैं रात को सर्दियों में मजदूरियां न करता, अपने पैसे घर ले जा। मेरा रब मुझे मेहनत के साथ इतना देता है कि मैं बेटियां भी पाल लेता हूं और रोटी खा के सोता हूं। तो जब मुझे अल्लाह ने मोहताज नहीं किया तो मैं मोहताजी क्यों दिखाता फिर? कहते हैं मैं सारी जिंदगी उसको दुआएं देता रहा, खुदारा खुदार बनो, खुदार बनो, खुदार बनो। जब कोई मेहनत करता है ना मेहनत, तो अल्लाह उसकी ज़ाया नहीं करता। हमारा हाल ये है कि हमें हर चीज़ काफिर बना के देता है, हर चीज़। किधर गए हमारे नौजवान, किधर गई उनकी शौरी ताकतें? वो कब इस मैदान में उतरेंगे, कब जद्दोजहद करेंगे, कब वो निकलेंगे, सामने आए? अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, ताकत पैदा करें अपने अंदर। मुझे एक साहब एक दफ़ा कहने लगे इतने लंबे सफ़र किस तरह करते? मैंने कहा मेरे साथ गाड़ी में बैठो, तुम्हें बताता हूँ कैसे करते। ये करने से पता चलता है। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता। तुम्हारे साथ चल, तुझे बताते ये काम कैसे होता है। कोई काम भी बगैर मेहनत के, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। मेहनत का मिजाज बनाएं, कभी किसी की तरफ ना देखें। बड़ा भाई क्यों ना हो, वालिद ही क्यों ना हो, सहारे ना तलाश करें। जो बैसाखियों पे चलते हैं उनकी या तो टांगें कटी होती है या बुजदिल होते। बैसाखियाँ ना तलाश करो, सहारे ढूंढो ना, सहारे बनने की कोशिश करो। कभी जिंदगी में अपना हाथ ना फैलाओ, जिसका एक दफ़ा फैल जाता है दोबारा वापस नहीं आता। मैंने कहा एक पेशा बुरा है, वो है मांगना। बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है, बहुत सारा। ये हमारे यहाँ दर्जनों अभास और दर्जनों बहसें सिर्फ वो हैं जिनका कोई मकसद नहीं। फजूल पैसों में उलझना, फजूलियात में वक्त ज़ाया करना, फजूल सवालात करना। फजूल सवालात भी दीन में मना। आप कुरान मजीद पढ़िए तो रब फरमाते हैं क्या तुम भी मेरे नबी से उसी तरह के सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले हज़रत मूसा से किए गए? वही रंग इख्तियार करना चाहते हो? अबहास में उलझ जाना, उस चौक में वक्त गुजारना। आजकल भला कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस पर बड़ा वक्त गुजर गया। फलाना फलानी जगह कैसे पहुंच गया, फलाने की फलानी मसरूफियत कैसे बनी, फलाने का फलाने से ताल्लुक कैसे बना। ज़्यादा वक्त इसी में बीत गया। फजूल अबहास, फजूल बहसे, फजूल वक्त का ज़िया, अपने मामलात पे बिल्कुल तवज्जो ना देना। प्रिंसिपल साहब एसी वाले कमरे में आराम सुकून से बैठे, उन्हें पता ही नहीं कि उठ के बाहर जाऊं देखूं जाके मेरा अमला क्या करता, उन्हें पता ही नहीं। पीर साहब के लिए चूंकि लंगर ज़रा थोड़ा सा पीर साहब को बताया होता है डॉक्टर ने कि तूने यखनी खानी है छोटे गोश्त, उसके लिए चूंकि लहदा से पकता है और गिलास पानी का स्टेज पे पहुंचता है, 6 बंदे रुमाल लिए खड़े, उठ के देखते ही नहीं कि मुरीद को सबक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़। तालिब इल्म पे जाके तवज्जो ही नहीं देते कि उसके कमरे का हशर क्या है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपने इदारों का महीनों विजिट नहीं कर पाते, अपने इदारों का। फैक्ट्री के मालिक को पता ही कोई नहीं कि कारकुन क्या कर दी, यानी उठ के वो पसंद ही नहीं करता क्योंकि वो उसके कमरे में एसी लगा हुआ है, मजदूर धूप में काम कर रहे हैं। हमारे ढेरों काम फकत इसलिए खराब होते हैं कि हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते। पूरी तरह हमने अपने वक्त को उलझा लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती भी एक बात पे हसरत करेंगे, हालांकि वहां कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पर जन्नती भी हसरत करेंगे, कहेंगे हाय काश
हसरत करेंगे, या रसूलल्लाह किस बात पर? तो हुजूर फरमाने लगे वो वक्त जो दुनिया में उनसे ज़ाया हो गया, खुदा का जिक्र नहीं कर सके, दरूद नहीं पढ़ सके, जो वक्त ज़ाया हो गया उस वक्त पर जन्नती भी जन्नत में जाके हसरत करे कि यार ये क्यों ज़ाया किया। देखिए दुनिया में ना सबसे बंदा समझदार वो है जिसे अपना वक्त मैनेज करना। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को गले लगा के बाकी कामों से भी रह जाते। आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा नमाज़ी भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा अब्बा जी की खिदमत भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा हुकूकुल इबाद भी गए। क्योंकि कारोबारी टेंशन है तो लिहाजा किसी से हंस के मुस्कुरा के बात करने वाली जो नेकी थी वो भी गई। एक टेंशन आई है ना तो आपने सारा कुछ उसी खाते लगा दिया है, वो तो आती रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में इनकलाब बर्पा किया। आप देख लें कौन सा ऐसा मौका है जहाँ सुकून से किसी ने बैठने दिया। कभी काफिर बदर में आ गए, कभी ओहद में आ गए, कहीं खंदक में आ गए, कहीं खैबर में आ गए। वो मामला अपनी जगह पे था तो यहाँ मदीने में यहूदियों की साजिशें शुरू हो गई। वो अपने मकाम पर एक मामला था तो मुनाफिकीन अंदर थे। वो अलग से अब्दुल्ला बिन नबी सलोल का ग्रुप अलग से साजिशें करता था। पर इन सारी परेशानियों के बावजूद और जो निजी और ज़ाती दुख थे वो भी अपनी जगह पे कायम। कभी हजरत खतीजा विसाल कर गई, कभी हुजूर की बड़ी शहजादी का विसाल हो गया। हुजूर बदर की फतह करके आ रहे थे तो हजरत उस्मान गनी नबी पाक की शहजादी को दफन करके आ रहे, तदफीन हो रही थी। ये सारे निज़ाम दुख भी साथ रहे और इन सारे कामों के बावजूद रसूल पाक तहज्जुद भी वक्त पे पढ़ते रहे, सहाबा को कुरान भी वक्त पे सिखाते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से मुस्कुरा के भी वक्त पे मिलते रहे। हसनैन को कंधों पे बिठा के वो वाला मामला भी वक्त पे करते रहे। सारे काम साथ साथ होते। हमने एक तो चीज को बबोदी ये नहीं सही हो रहा लिहाजा सारा कुछ ही खराब। हमारा वक्त जाया हो रहा भाई, और तेजी से जाया हो रहा। काम बड़े कीमती हैं, अपने आप को कीमती समझें। आप देखें ना हमारे सूफिया कहते हैं कि वो बार कुछ पहचानना, अल्लाह की मार्फत हासिल करना, आगे बढ़ना, ये तो दूर की बातें। सबसे पहला काम ये है कि मन अरफ नफ्सहू, अपने आप को तो पहचान। ये जो हमारा तबका नौजवानों का है और हमारे वो लोग जो अभी अपनी आदत को पका रहे हैं, वो अपने मामलात को थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। अगर आप सारा दिन फारिग रहेंगे तो कुछ नफ्स की लज्जात बढ़ जाएगी। चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो जो लोग घर में सारा दिन लेटे रहते हैं उनकी फरमाइशें भी बढ़ जाती हैं। कभी उनका सुबह के नाश्ते में पाए खाने को दिल कर रहा था, दोपहर में कुछ फारिग हैं तो वो कहते हैं पकौड़े निकल आएँ तो तब भी ज़रा अच्छा ही रहेगा। फिर वो थोड़ी देर के बाद ये भी फरमाइश करते हैं कि शाम का वक्त है तो चलो मीठे में भी को 2-1 डिशें बन जाएँ तो अच्छा होता था। तो ये मसरूफियत फिर उन्हें ना अगले कुछ महीनों में डॉक्टर के पास ले जाती, ये वाली मसरूफियात। चूँकि आपने चीज़ों को मैनेज नहीं किया, वक्त का ताजुन नहीं किया। जो लोग पाबंदी से फजर की नमाज़ पढ़ने के आदी हो, पाबंदी से, वो जहन बना लें कि आप 2-3 दिन अगर आपने पाबंदी से अलार्म लगाया ना कि मुझे 3:45 उठना है, तो मेरा ख्याल है कि 3 या 4 दिन अलार्म बजेगा, 5वें दिन आप खुद ब खुद जाग गए। और फजर के बाद जब आप वाक करके लौटें और फिर आपका ख्याल हो कि मैंने कुछ तिलावत भी कर, आपका ताजुन हो वक्त का, और ये रिवाज आपकी वजह से बच्चों में मुंतकिल हो, आपकी वजह से। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे मेरे पास चले तो मैं तालिब इल्मों को हफ्ते में एक छुट्टी ना दूँ। हम लोग ज़रा थोड़े से परेशान होते हैं कि भाई उस्ताद जी मतलब कहते हैं कि हफ्ते बाद भी छुट्टी ना हो, हालांकि छुट्टी तो होनी चाहिए। वो क्या फरमाते थे, वो कहते थे जिस दिन छुट्टी होती है शेड्यूल ख़राब हो जाता है, बच्चों का अगले दिन भी मदरसे आने को दिल नहीं करता। और ये बात हमने बाद में देखी, इसका तजर्बा किया कि रूटीन में जो निज़ाम चल रहा होता है उसमें जब एक दिन की भी आप ब्रेक लगाते हैं तो उससे अगले दिन का माहौल ख़राब होता है। देखिए कुछ लोगों के पास दौलत होती है, कुछ के पास नहीं होती, कुछ के पास अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई वुसअत होती है, कुछ के पास नहीं होती। वक्त एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने सबको अता की। अगर इसको हमें मैनेज करना आ जाए, तय करना आ जाए,
ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں. ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے. ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا. انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں. جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا. ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا. اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے اور صدیاں بیت گئیں. خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع. آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ. ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمائے نہیں، سالوں بیت گئے. تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا. وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر لیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی بڑی ہے، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھتی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5 بھی اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا جی، وقت نہیں ضائع کیا. مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے. یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے. تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی. تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے. تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے انہیں پتر کٹا چھڑ دے. مفتی صاحب لانگ گئے نہیں. وہ کہتے ابا جی اجے دن کھلوتا ہے. کہتے دن نو چھڑ استاد لانگ گئے نہیں. وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا. تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا. تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے. اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے. آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا. اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا. اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی. اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس اسکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا
قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے. فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا. کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا. لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی. میں تلخ ہو گیا. اتنی دیر ہو گئی بات کرتے, ایک بھی نہیں سنتا یار. حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے. بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں ہے. اذان پڑھیں, صحیح کر کے پڑھیں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ. آپ ذمہ داری پوری کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے, وہ وقت پہ دیں. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ, ایک نے بھی نہ مانی. میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں, یہ سارا تباہ ہو جائے. آج دعا کر دیں. کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نہ سخت بات کہہ دی. میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے, دعا کریں. وہ کہتے ہیں حضور اٹھے, وضو کیا اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا. ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے, قربان جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی, کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تو کرم فرمانا, ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا دل جو تیرے پاس ہیں. مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور. میں قبیلے گیا اور لوگوں قربان جاؤں, میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا. حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا. کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں. فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا, اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا. 1 2 3 4 لوگ نہیں, 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کرے. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ, لوٹنا, اپنا حصہ وصول کرنا, جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے, ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا. اللہ کی مدد
پھر روٹھ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھے کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہے کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دے، پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں، وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب۔ ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں میرے عزیز طے کرے
کہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو میرے جادو حضور، یہ تبصرے کرتے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زدی کر، آپ انہی لوگوں کے لیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ، کبھی کچھ لے کے آ، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں ہمیں کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر کیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کہ جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، چونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت، وہ اپنی قوم کی خیر ہی وان، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہے۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں وہ صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برکت، اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قومیں اس کے اندر تبلیغ دیتی، حضرت سید اللہ شعیب علیہ السلام